بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، ہم عاجز ہیں، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم مانگتے ہیں، تو دیتا ہے۔ تجھے تیری شان کریمی رحیمی کا واسطہ، ہم پہ کرم فرما، کیونکہ ہم کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما، آمین۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ تعالیٰ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو بہت قریب پایا۔ ہمیشہ اچھے کام صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل یہ ہے کہ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے بچائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی بھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ یہ آخری دفعہ ہے، وہ محض جرائم کی زنجیر کی اگلی کڑی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا علاج ممکن نہیں۔ امید، خوشی، آنسو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے، اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اللہ کریم آپ کو صحت اور کامل ایمان والی لمبی زندگی اور اپنے خزانوں سے وسیع رزق حلال عطا فرمائے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ سدا خوش رہیں، آمین۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے باری چیز انسان کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج نہ کرے، آمین۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اختتام نہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔
اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا تو یقین رکھیں جتنا آپ دوائی پر یقین رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی سہی مگر فائدہ مند ہوگی۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ نگہبان۔